وہ اسی عشق و محبت کی بنیاد پہ بج رہا ہے کہ 14ویں صدی میں کوئی ایسا نہ کہہ سکا جو تمہاری زمین کے امام احمد رضا نے کہا، اور ان کی وجہ سے تم پوری دنیا میں عزت پاؤ۔ کیا بریلی والوں، پوری دنیا میں تمہاری عزت نہ تمہارے کاروبار کی وجہ سے ہے، نہ تمہارے نسب کی وجہ سے ہے، نہ تمہارے علم کی وجہ سے ہے۔ کوئی بھی بریلی کا باشندہ کہیں بھی جا کے کہے میں بریلی سے آیا ہوں تو سامنے والا یہ نہیں دیکھتا علم کتنا ہے، نسب کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، بس بریلی سن کر کے عقیدت سے نظریں جھک جاتی۔ کیا بات ہے، تمہیں عزت ملی اس امام کی وجہ سے۔ اب وہ امام باتیں کیسی کرتا ہے؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کیا تجھے احمد رضا کے سوا کوئی نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کوئی ایسی بولی بولتا ہو تو لا کے بتاؤ۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہنے، توجہ کریں۔ امام حسین آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ میرے امام کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، کہ امام حسین کو نبی کے خون سے بنایا۔ خمیر، اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو کچھ بولنا پڑے گا۔ یہ محفل غزل نہیں کہ واہ واہ سے کام چلے، یہ محفل ذکر نبی اور آل نبی ہے، یہاں تو سبحان اللہ ہی کہنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جب نبی کا ذکر آتا ہے تو خدا بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، نبی کے ذکر پہ خدا بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کا ذکر کیا تو پہلے خود ہی سبحان اللہ کہا۔ جب وہ خدا ہو کے نبی کے ذکر پہ سبحان اللہ کہتا ہے تو امتی ہو کر کے تم چپ کیوں رہتے ہو اپنے نبی کے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنو بریلی والوں، عشق و محبت کے شہر میں رہنے والوں، حسین کیسے بنتے ہیں؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ خمیر کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے، خمیر کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے۔ میدے کا خمیر تو چیز میدے کی بنے گی، جو کا خمیر تو چیز کس سے بنے گی؟ جو سے بنے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے لکڑی کا خمیر چیز کس سے بنے گی؟ لکڑی سے۔ لوہے کا خمیر چیز کس سے بنے گی؟ لوہے سے۔ لیکن جب اہل بیت کو بنایا گیا تو خمیر کس کا تھا؟ تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے خون خیر الرسل۔ کیا جواب نہیں، زندہ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت میں لاکھوں سلام۔ اب تمہیں بتاؤں بریلی والوں یہ خون خیر الرسل کیا ہے؟ آسانی سے سمجھ لو۔ ایک مرتبہ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ حجامہ کروانے کے بعد نبی کا خون نکلا، خون ایک کٹورے میں جمع کر کے رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا خون ایک کٹورے میں رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، ایک صحابی حضرت سیدنا حذیفہ تشریف لاتے ہیں، میرے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ خون ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں یہ میرا خون ہے۔ پھر فرمایا حذیفہ اس خون کو لے جاؤ اور لے جا کر کے ایسے مقام پر ڈال دینا جہاں پر کسی کا پیر نہ پڑے۔ حذیفہ نے وہ خون لیا اور خون لے کر کے چلے۔ اب ڈالنا کہاں ہے؟ جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ حذیفہ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سوچا ہوگا ہو سکتا ہے آج پیر نہ پڑے، 5 سال کے بعد پڑے گا، 10 سال کے بعد پڑے گا۔ بولو مسلمانوں، یہ جو آپ نے شادی ہال ابھی دیکھا ہے، کیا کبھی 50 سال پہلے کسی نے گمان کیا ہوگا کہ یہاں اتنے لوگوں کا پیر پڑے گا؟ یہاں تو جنگل رہا ہوگا، یہاں تو کھیتی رہی ہوگی، اور آج یہاں یہ ہے۔ آج سے 50 سال کے بعد پتا نہیں بستی ہوگی یا ویرانہ ہوگا، کوئی کچھ گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ آج پیر نہیں کل پیر پڑ سکتے ہیں، آج پیر ہے کل نہیں پڑ سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، سیدنا حذیفہ صحابی تھے، صحابی، اللہ اکبر، انہوں نے سوچا ہوگا آج نہیں تو کل کسی کا نہ کسی کے پیر پڑیں گے۔ اللہ اکبر،
پر کیا عشق تھا صحابہ کو، کیا عقیدت تھی صحابہ کو، کیا محبت تھی صحابہ کو. حضرت حذیفہ نے وہ خون لیا اور خون لے کر کے پی گئے، اور پینے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ خون ڈال دیا اس کے مقام پر؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پہ قربان، میں نے خون ایسی جگہ پہ ڈالا ہے کہ قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑنے پائے گا. میرے آقا نے فرمایا مسکرا کر شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے، شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے. اب یاد رکھنا خون جو ہے وہ قرآن کی آیت سے حرام ہے. اللہ نے جن 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس میں سے ایک دم بھی ہے، یعنی خون بھی ہے. خون کی حرمت میں، خون کے حرام ہونے میں یہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سب کا خون حرام ہے. اگر کوئی پیے تو حرام، اس پہ توبہ لازم ہے. لیکن حذیفہ رسول اللہ کا خون پی کر کے آتے جو کٹورے میں تھا، آقا فرماتے ہیں شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حذیفہ اللہ کی عزت کی قسم میرا خون تیرے پیٹ میں چلا گیا، جا تجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. توجہ کرنا، دھیان دینا، نبی کا خون ایسا پاک، ایسا طیب و طاہر کہ اگر صحابی خون ان کے پیٹ میں ایک کٹورا خون چلا جائے تو آقا کیا فرما رہے ہیں کہ تجھ پر جہنم کی آگ. مطلب کیا کہ تو بولو بھائی، تو اب غور کرنا جنتی کا مطلب کیا؟ حذیفہ تو جنتی مطلب تیرا خاتمہ کفر پر نہیں بلکہ ایمان پر ہوگا. توجہ ہے، ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی دے دی. تیرا خاتمہ جس کو جنت کی بشارت ملی، پتا چلا ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا تبھی تو جنت میں جائیں گے. ایک کٹورا خون پیٹ میں گیا تو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ خاتمہ ایمان پہ ہوگا. جس کے پیٹ میں نبی کا ایک کٹورا خون چلا جائے اب وہ کفر نہیں کرے گا، وہ ایمان پر ہی رہے گا. اس کی گارنٹی ہے وہ خطا نہیں کرے گا بلکہ بے خطا رہے گا. وہ معصوم نہیں ہوگا، اگرچہ معصوم نہیں ہوگا لیکن محفوظ ضرور ہوگا. اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون چلا جائے اس کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں، اس کے ایمان کی ایسی